پہلا عرب دراز قامت اور جوان تھا، دوسرا آدمی ادھیڑ عمر تھا۔ اس کے چہرے سے پختہ کاری آیا تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ سرخی مائل گندمی رنگت کے باوجود اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ میں اس خطے کے ماحول، معاشرت اور لوگوں سے بالکل واقف نہیں تھا، مگر پھر بھی نیلی آنکھیں میرے ذہن میں چبھ رہی تھیں۔ میرے قریب آ کر وہ شخص دوستانہ انداز میں مسکرایا اور بولا، نمستے۔ ایک عرب کی زبان سے یہ لفظ میرے لیے انوکھا تھا۔ میں نقاہت آمیز انداز میں مسکرا دیا۔ وہ دونوں اس وقت میرے اور پاروتی کے درمیان پہلو با پہلو کھڑے تھے۔ نیلی آنکھوں والے کا قد دوسرے سے نکلتا ہوا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ کسی طرح 6.25 فٹ سے کم طویل نہیں تھا۔ تم ہندی ہو؟ نیلی آنکھوں والے نے قدرے اٹک کر پوچھا۔ ہاں۔ انگریزی سمجھ لیتے ہو؟ وہ تسبیح کے دانے گھماتا ہوا بولا، ہاں۔ تو میں انگریزی میں بات کروں گا۔ وہ فرش پر بچھی ہوئی چٹائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے ہندی پر پورا عبور نہیں ہے، مگر یہ تو اردو ہے۔ یہاں اردو اور ہندی ایک ہی بات ہے۔ وہ ہنس کر انگریزی میں بولا، پھر اپنے جوان ساتھی سے مخاطب ہو کر عربی میں جلدی جلدی کچھ کہنے لگا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی وہ نوجوان کمرے سے چلا گیا۔ نیلی آنکھوں والا کچھ دیر تک خاموشی کے ساتھ تسبیح کے دانوں سے کھیلتا رہا، پھر بولا، تمہاری حالت اب کیسی ہے؟ بخار، شدید درد اور نقاہت میں مبتلا ہوں۔ تم پر لو کا شدید اثر ہے۔ یہ حالت کئی دن تک برقرار رہے گی۔ اور بھوک نے بھی پریشان کیا ہوا ہے۔ نہیں، فی الحال پیاس کے عرق کے علاوہ تمہیں کوئی چیز نہیں دی جائے گی۔ تم خوش قسمت ہو کہ اس بھیانک دوز میں گرنے کے باوجود زندہ سلامت اس نخلستان تک پہنچ گئے، ورنہ وہ ہوائیں تمہاری ہڈیاں تک اڑا کے لے جاتی۔ توس کیا؟ اس نے انگریزی میں توس کا لفظ استعمال کیا تھا جو میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ ریت کی آندھی کو مقامی زبان میں توس کہا جاتا ہے۔ آج کا طوفان بہت ہولناک تھا۔ تمہاری چیخیں سن کر تو ہمیں حیرت ہوئی تھی کہ اس آفت میں صحرا کو عبور کرنے والا یہ خوش نصیب ہے کون؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ تمہارا نام کیا ہے میرے محسن؟ یہ چھوٹی سی بستی الشیوک کہلاتی ہے اور میرا نام ابو خالد ہے۔ وہ تسبیح کے دانوں کو عادتاً گردش دیتے ہوئے بولا، تمہاری اور تمہاری بیوی کی حالت بہت ابتر تھی، اس لیے ہم نے ابتدائی دیکھ بھال کر لی۔ اب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کہاں سے اور کیسے آئے ہو؟ ہم ہندوستان سے آ رہے تھے کہ چند دن قبل ہماری لانچ طوفان میں گھر کر غرقاب ہو گئی۔ ہم سرکش موجوں سے لڑتے ساحل پر پہنچے تو سامنے صحرا پھیلا ہوا تھا۔ ہم کئی دن بھوکے پیاسے بھٹک رہے تھے، مگر ہمیں کوئی پناہ نہیں مل سکی۔ پھر ریت کی آندھی سے گزر کر ہم یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے۔ میں پاروتی کے بارے میں اس کے الفاظ کی تردید کیے بغیر بولا، کہاں جا رہے تھے؟ مسقط، ملازمت کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ تم نے سچ بولا ہوگا۔ ساحلی ریاستوں سے قتل، ڈاکے اور زنا کا ارتکاب کرنے والے مجرم عموماً قانون کے شکنجے سے بچنے کے لیے صحرا کا رخ کرتے ہیں، مگر ہم ایسے مجرموں کو کبھی پناہ نہیں دیتے۔ تمہاری بد نصیبی تمہارے چہرے اور حالت سے ظاہر ہے۔ ہم تمہاری پوری مدد کریں گے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ساگر، اور وہ پاروتی ہے۔ تمہاری عورت بہت خوبصورت ہے۔ وہ سادگی کے ساتھ بولا، اس بستی میں تم دونوں محفوظ و مامون رہو گے۔ پھر لہجہ بدل کر بولا، اور یہ یاد رکھنا کہ ابھی کئی دن تک تم بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں ہو سکو گے۔ اگر تم کسی ریاست سے بھاگے ہوئے مجرم ہو تو ایک آدھ روز میں ہی شتر سوار سپاہی یہاں آن پہنچیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ بھاگنے والے صحرا سے زندہ نہیں نکل سکتے۔ اکثر جھوٹی کہانیاں سنا کر نخلستانوں میں پناہ لے لیتے ہیں، اس لیے نخلستانی سب سے پہلے پولیس کی تلاش کا مرکز بنتے ہیں۔ میں اپنے محسنوں کو کبھی شرمندہ نہیں کروں گا۔ جب تک تم اپنے پیروں پر چلنے کے قابل نہیں ہو جاؤ اپنی عورت سے دور رہنا، ورنہ ساری عمر کے لیے روگ لگا لو گے۔ شکریہ ابو خالد، تم واقعی مخلص اور ہمدرد انسان ہو۔ میں تمہاری پوری بستی کا زندگی بھر ممنون رہوں گا۔ وہ چلا گیا اور میں وہاں ایک بار پھر تنہا رہ گیا۔ پاروتی بدستور بے ہوش پڑی تھی۔ اس صحرائی بستی کے رہنے والے خاصے مہمان نواز اور مخلص لوگ تھے۔ ان کی زبان سے لا علمی کے باوجود میری اور پاروتی کی دیکھ بھال میں کوئی کوتاہی نہیں کی گئی۔ مجھے 3 دن کے علاج کے بعد عام غذا کھانے کی اجازت مل گئی، مگر پاروتی کا معاملہ ذرا پیچیدہ ہو گیا تھا۔ سمندری پانی پی لینے کے باعث اس کی آنتوں میں زخم ہو گئے تھے
جن کو منتمل کرنے کے لیے اسے مسلسل صحرائی جڑی بوٹیوں کے کڑوے کسیلے عرق پلائے جا رہے تھے۔ اسی دوران پاروتی بستر پر پڑے پڑے اکتاہٹ محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے کئی بار چلنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی، اس لیے چند قدم چل کر بیت الخلاء تک جانے بھی سہارے کے بغیر اسے مشکل ہو جاتا تھا۔ اس کے حسین چہرے پر ہڈیاں ابھر آئی تھیں، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ وہ ہر وقت یہی کہتی رہتی تھی کہ اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے اور وہ میری باہوں میں آخری سانس لے گی۔ اپنی حالت سدھرنے کے بعد ایک روز میں اس جھونپڑے سے باہر نکلا تو جھلسا دینے والی مرطوب ہوا نے میرا استقبال کیا۔ سرسبز درختوں سے گھرے ہوئے اس نخلستان میں دن کے وقت بھی گرمی سے امان ملنی مشکل تھی۔ میں ویران گلی میں چند ہی قدم چلا تھا کہ میرا پورا بدن پسینوں میں نہا گیا اور جلد پر چپچپاہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ الشیوخ کے بیشتر باسی اپنے مکانوں میں چھپے ہوئے تھے۔ میرے سامنے پھیلی ہوئی گلی کے آخر میں بنے ہوئے ایک میدان میں بہت سے بچے گرمی سے بے پرواہ جلتے ہوئے سورج کے نیچے فٹ بال کھیلنے میں منہمک تھے۔ میں کھجور کے چند جڑے ہوئے درختوں کے سائے میں رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ جھونپڑی کی یکسانیت سے میں بیزار ہو چکا تھا اور اس وقت کھلی فضا میں چند لمحے گزارنا چاہتا تھا۔ کھیلتے ہوئے بچوں نے میری وہاں موجودگی پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ جب کافی دیر بعد میرے بدن میں گرمی اور پسینے کے بعد چبھن ہونے لگی تو میں واپس جھونپڑے میں چل پڑا۔ وہاں مجھے موجود نہ پا کر ایک شخص پاروتی پر برہم ہو رہا تھا۔ اس کے زور زور سے بولنے کی آوازیں باہر تک سنائی دے رہی تھیں مگر پاروتی شاید اس کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ میں اندر پہنچا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی سے اسے تکے جا رہی تھی۔ میرے قدموں کی آہٹ پا کر وہ شخص تیر کی طرح میری طرف لپکا اور میرا شانہ پکڑ کر مجھے تقریباً جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اسی کے ساتھ وہ عربی میں کچھ کہتا بھی جا رہا تھا۔ میری طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر وہ میرا ہاتھ تھام کر باہر چل دیا۔ کہاں جا رہے ہو ساگر؟ معلوم نہیں ہے کہاں لیے جا رہا ہے، شاید جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ میں آندھی کے دوران میں صحرا میں ہی اپنے لباس سے محروم ہو چکا تھا مگر الشیوخ والوں نے علاج کے ساتھ ہی مجھے ایک لباس بھی فراہم کر دیا تھا۔ مجھے تیز تیز چلنے میں خاصی الجھن ہو رہی تھی۔ ایک بار میرا جی چاہا کہ اس بدتمیز اور تنخو شخص کو تھوڑی سی سزا دے ڈالوں مگر میں پیش قدمی کی ہمت نہ کر سکا۔ کئی پرپیچ گلیوں سے گزرنے کے بعد وہ گارے کی بنی ہوئی ایک فصیل نما دیوار میں نصب دروازے سے اندر داخل ہوا تو اندر وسیع احاطے میں جگہ جگہ سرسبز قطعات موجود تھے اور انہی کے درمیان چند کمروں پر مشتمل ایک بڑا سا مکان بھی تھا۔ مکان کے دروازے پر پہنچ کر اس شخص نے دستک دی جس کے جواب میں سیاہ فام پستہ قامت آدمی نے دروازہ کھولا اور اشارے سے ہم دونوں کو اندر بلا لیا۔ مجھے لانے والا راہداری میں رک کر چند ثانیوں تک اس سیاہ فام سے نیچے لہجے میں کچھ گفتگو کرتا رہا، پھر دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ وہ خادم دروازہ مقفل کر کے مجھے عمارت میں اندرونی کمروں کی طرف لے جایا۔ اس سفر کا اختتام ایک ایسے کمرے میں ہوا جہاں پورے فرش پر نرم اور بیش قیمت قالین بچھا تھا اور دیواروں کے کنارے درجنوں کے حساب سے مخمل کے غلاف والے تکیے رکھے ہوئے تھے۔ کمرے کے وسط میں پیتل کی بہت بڑی جگمگاتی ہوئی منقش تھالی میں کسی سفید دھات کا بنا ہوا حقہ رکھا تھا۔ اس کی چلم مام پڑی ہوئی تھی اور تھالی میں نصب خمدار سلاخوں پر کئی حقے کی نے رکھے ہوئے تھے جن کی مدد سے بیک وقت 10 افراد حقہ نوشی کر سکتے تھے۔ دیواروں پر ایک قطار کی صورت میں مشلدان کثیر تعداد میں نصب تھے۔ ان میں نئی موم بتیاں موجود تھیں جو چھت کے قریب بنے ہوئے روشن دان سے آنے والی سورج کی روشنی میں خوشنما لگ رہی تھیں۔ مجھے لانے والے نے اشاروں کی مدد سے مجھے بتایا کہ مجھے اس کمرے میں رک کر کسی کا انتظار کرنا ہے۔ میں اس دخلستان میں وہ پرتکلف اور آراستہ نشستگاہ دیکھ کر ذہنی طور پر خاصا مروب ہو چکا تھا، اسی لیے چپل اتار کر خاموشی سے گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھ گیا۔ مجھے لانے والا سیاہ فام دروازہ بند کر کے واپس چلا گیا۔ مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے کافی دیر گزر گئی تو میرے اعصاب پر بے چینی سوار ہونے لگی۔ میں مضطربانہ انداز میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ایک بار میں دیوار کے قریب پہنچ کر جو ہی پلٹا میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دروازے کے قریب ابو خالد موجود تھا۔ وہ میری لا علمی میں کوئی آواز پیدا کیے بغیر کمرے میں آ گیا تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی نیلی آنکھیں دلچسپی کے ساتھ میرا جائزہ لے رہی تھیں۔ ابو خالد اس وقت بھی سفید رنگ کے ایک بے داغ لبادے میں ملبوس تھا۔ اس کے سر پر بٹی ہوئی موٹی سی سیاہ رسی کے حلقے میں باریک کپڑے کا سفید رومال روایتی انداز میں بندھا ہوا تھا۔ رومال کے نیچے اس کی کن پٹیوں کے سفید بال نمایاں نظر آ رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے ساگر؟ ابو خالد نے آگے بڑھتے ہوئے نرم اور ساحرانہ لہجے میں مجھ سے سوال کیا۔ اس کے پتلے پتلے گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ انتظار؟
میں نے پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس وقت اچانک ہی میرے ذہن میں خیال ابھرا تھا کہ الشیوخ کے مقامی باشندوں کے گندمی رنگ کے برخلاف ابو خالد کی جلد کی رنگت سرخ و سفید ہے۔ اس کی پتلی پتلی سفید انگلیاں آہستہ آہستہ تسبیح کے دانوں پر گردش کر رہی تھی، مگر پھر بھی میرا ذہن اسے مقامی سمجھنے پر آمادہ نہیں تھا۔ بیٹھ جاؤ، میں نے ہی تمہیں بلایا تھا۔ مجھے تم سے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں جو ہم دونوں کے لیے اہم ہیں۔ میں خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ابو خالد چند لمحوں تک تسبیح کے دانے گھماتا رہا، پھر بولا، تم کیا کام جانتے ہو؟ مزدور صرف محنت کرنا جانتا ہے، میں کوئی ہنرمند نہیں ہوں۔ مگر تم مزدور بھی نہیں ہو، ہندی مزدور اتنی اچھی انگریزی نہیں جانتے۔ مجھے اپنا سانس سینے میں گھٹتا محسوس ہوا۔ میں گریجویٹ ہو کر بھی ہند میں کوئی مناسب ملازمت حاصل نہ کر سکا۔ وہاں میں گودی پر مال لانے اور اتارنے کا کام کرتا تھا۔ محض بہتر زندگی کی امید پر اس سفر پہ نکلا تو یہاں بھی میری بدقسمتی آڑے آ گئی۔ تمہیں مسقط میں کتنے معاوضے کی امید ہے؟ 3-4 ہزار روپے تو مل ہی جائیں گے۔ اور اگر میں تمہیں 10,000 کی ملازمت کی پیشکش کروں تو؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم واقعی سنجیدہ ہو ابو خالد؟ میں نے یہاں تمہیں مذاق کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ کام کیا ہوگا؟ میرے احکام کی تعمیل۔ وہ پر اعتماد مگر دھیمے لہجے میں بولا۔ میں نے محسوس کیا کہ ابو خالد کی پیشکش کو ٹھکرا کر میں خسارے میں رہوں گا۔ میری چھٹی حس مجھے کسی بڑے خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ مجھے یہ پیشکش منظور ہے۔ تمہاری عورت تمہارے ساتھ نہ رہ سکے گی۔ تم جہاں چاہو میں اسے بھجوا دوں گا۔ میری رضامندی پاتے ہی اس نے پہلی شرط پیش کی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ پل بھر میں حاکمانہ ہو گیا تھا۔ مگر میں اسے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، تم کام کی ابتدائی حکم عدولی سے کر رہے ہو۔ وہ میری عورت نہیں ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی تو وہ جہاں چاہے اسے بھجوا دو۔ پھر کون ہے وہ؟ میری بدنصیب ہمسفر۔ وہ اپنے شوہر کے پاس مسقط جا رہی تھی۔ اسے مسقط پہنچا دیا جائے گا، مگر اب تم اس سے نہیں ملو گے۔ ایک بار بھی نہیں؟ نہیں۔ ابو خالد نے غرا کر تسبیح میرے منہ پہ دے ماری۔ میرے احکام پر سوال کرنے والوں کا حشر جاننے کے لیے یہ سزا کافی ہے۔ تسبیح پوری قوت سے میری تھوڑی اور دہانے پر لگی۔ میرا نچلا ہونٹ اندر سے زخمی ہو گیا تھا اور گرم گرم خون میرے دہانے میں بھرتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب کھسک آیا اور قالین سے اپنی تسبیح اٹھاتے ہوئے بولا، مجھے جرا کرنے والوں سے نفرت ہے۔ مجھ سے معاوضہ پانے والے ہمیشہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں یا معذور اور اپاہج ہو جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھو گے تو ہمیشہ فائدے میں رہو گے، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ تم پہلی تنخواہ بھی وصول کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ میری بات مانو گے تو میں تمہیں زندہ رہنا سکھا دوں گا۔ میں اپنا گرم گرم خون نکل گیا اور بھرائی آواز میں بولا، تمہیں مجھ سے کبھی شکایت نہیں ہوگی۔ تم ہمیشہ مجھے اپنا پیدائشی غلام پاؤ گے۔ شاباش، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں تمہاری نئی قیام گاہ دکھا دوں۔ میں اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا باوقار انداز میں راہداری میں ایک طرف چل دیا۔ کمرے سے باہر موجود سیاہ فام خادم نے پھرتی کے ساتھ جھک کر ابو خالد کو سلام کیا اور دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے ہونٹ کے زخم سے خون بدستور جاری تھا۔ دل غصے کی شدت سے کن پٹیوں میں دھمک رہا تھا، مگر اس وقت میں بے بس تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے ابو خالد کی غلامی قبول کر کے اپنا مستقبل ہمیشہ کے لیے تاریک کر لیا ہو۔ پارس اور کھوئی ہوئی سیتا شاید کبھی میرے ہاتھ نہ آ سکے۔ 10,000 روپے ماہانہ کے عوض میں نے اپنی آزادی ابو خالد کے ہاتھ فروخت کر دی تھی، اور وہ نہ جانے مجھے کس جہنم کا ایندھن بنانے والا تھا۔ اس نے ابتدا میں ہی مجھے آنے والے دنوں کی جھلک دکھا دی تھی، جس کے بعد اپنے عزائم پر عمل کرنا مشکل ہی نہیں محال نظر آ رہا تھا۔ مٹی، گارے اور لکڑی سے بنی ہوئی بلند فصیل کے اندر بنا ہوا وہ مکان وسعت اور تعمیر کے اعتبار سے اس نخلستان میں کسی محل سے کم نہیں تھا۔ پہلے میں چند کمروں پر مشتمل جس عمارت کو مکمل سمجھتا رہا، وہ بعد میں اس فصیل میں واقع تعمیرات کا معمولی حصہ ثابت ہوئی۔ سورج کی تیز روشنی میں ابو خالد لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا ایک طرف چلا جا رہا تھا۔ دھوپ کی حدت سے گھاس اور بھانت بھانت کے پودے مرجھائے ہوئے تھے۔ مختلف سمتوں میں بنے ہوئے مکانات پر گہرا سکوت طاری تھا۔ کبھی کبھار کسی کمرے کی دیواروں کے پیچھے سے لوگوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں سنائی دے جاتی تھیں۔ پھر مجھے دوری اونٹوں کا کستبل نظر آیا۔ ایک کشادہ چھپر کے نیچے بہت سے اونٹ قطار در قطار بیٹھے جو گالی میں مصروف تھے۔
ان کے سامنے مٹی کے بڑے بڑے برتنوں میں سبز چارہ اور پانی قرینے سے رکھا ہوا تھا۔ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ اس سمت سے ہلکی ہلکی بدبو کے بھپکے بھی آ رہے تھے۔ ابو خالد مجھے لیے ہوئے اسی طرف جا رہا تھا۔ ابھی ہم چھپر سے تھوڑی ہی دور تھے کہ مویشیوں کے درمیان ایک انسانی سایہ حرکت کرتا نظر آیا۔ ابو مالک! ابو خالد نے سخت، تہمکانہ اور اونچی آواز میں اسے پکارا۔ وہ شخص اس کی آواز سنتے ہی تیزی کے ساتھ کچھ کہتا باہر کی طرف لپکا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بیلچہ موجود تھا جس کی مدد سے وہ شاید زمین صاف کرنے میں مصروف تھا۔ ابو خالد اور ابو مالک، میرا ذہن ان دو ناموں میں الجھ گیا۔ عجیب سے نام تھے اور بڑی حد تک یکساں۔ کوئی اجنبی ہوتا تو ناموں کی یکسانیت سے انہیں بھائی یا رشتہ دار سمجھتا، مگر میں ابو کے مفہوم سے واقف تھا۔ ناموں کے اعتبار سے ایک خالد کا باپ تھا، دوسرا مالک کا، یعنی ان کے اصل نام کچھ اور تھے، مگر اس نخلستان میں شاید لوگوں کو اولاد نرینہ کے حوالے سے یاد کرنے کا رواج تھا۔ میں یہی سوچنے میں مصروف تھا کہ ابو مالک قریب پان پہنچا۔ وہ دبلا پتلا، دراز قامت اور پھرتیلا آدمی تھا۔ اس کی جلد کی سیاہ رنگت بتا رہی تھی کہ وہ پیدائشی طور پر کسی صحرا کا باشندہ ہے اور بیشتر وقت کھلے آسمان تلے گزارنے کا عادی ہے۔ وہ دونوں چند لمحوں تک آپس میں کچھ باتیں کرتے رہے، پھر کئی منٹ تک مجھے لانے والا عربی میں بولتا رہا۔ ابو مالک وقفے وقفے سے میری طرف دیکھ کر تہفیمی انداز میں سر کو جنبش دیتا رہا۔ اپنی بات ختم کر کے ابو خالد میری طرف متوجہ ہوا اور انگریزی میں بولا، اب ابو مالک تمہارا آقا ہے، تمہیں اس کی ہر ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ میں نے مایوسی سے اپنے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ ابو مالک کا حشر میں دیکھ ہی چکا تھا کہ وہ پھوس کے چھپر کے سائے میں اونٹوں کی پھیلائی ہوئی غلاظت بیلچے سے سمیٹ رہا تھا، اور اب یہ میرے مقدر کی ستم ظریفی تھی کہ وہ شخص میرا آقا مقرر کر دیا گیا تھا۔ ابو خالد نے ایک بار پھر عربی میں ابو مالک کو کچھ سمجھایا اور پھر واپس چلا گیا۔ ابو مالک نے اپنے سفید سفید دانت چمکاتے ہوئے محبت سے میرا بازو تھام لیا۔ میں نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا اور ناچار مسکرانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہندوستانی ہو؟ ابو مالک نے میری بے چارگی بھانپتے ہوئے اردو میں سوال کیا۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ کٹر عرب نظر آنے والے شخص کے منہ سے صاف لہجے میں اپنی زبان سن کر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے سر پر اچانک لٹتے مارا ہو۔ حیران کیوں ہو رہے ہو؟ تم بہت اچھی اردو بولتے ہو۔ میں اس کے ہمراہ چھپر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میں 22 سال سے اس علاقے میں رہ رہا ہوں، تو تم مقامی نہیں ہو؟ 22 برس یہاں گزارنے کے بعد تو مجھے خواب بھی عربی میں نظر آنے لگے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ کئی سال بعد ہندی بول رہا ہوں۔ ابو خالد بھی ہندی جانتا ہے؟ ٹوٹی پھوٹی بول لیتا ہے، اس نے کہا، پھر غیر ضروری طور پر رازدارانہ لہجے میں بولا، آئندہ اس طرح اس کا نام مت لینا۔ عملی طور پر وہ اس بستی کا حکمران ہے اور شیخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو کیا اصل شیخ کوئی اور ہے؟ ابو مالک کے ہر فقرے میں میرے لیے حیرتوں کے پہاڑ سمٹے ہوئے تھے، اور میرے لیے یہ صورتحال یک بیک پراسرار ہو چلی تھی۔ ابو خالد کی تسبیح کی ضرب سے اندر سے پھٹے ہوئے ہونٹوں کی سوزش مجھے احساس دلا رہی تھی کہ میں نادانستگی میں کسی نئے جال میں الجھتا جا رہا ہوں۔ آہستہ آہستہ تم سب کچھ جان لو گے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ودیا ساگر۔ اچھا نام ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ دہلی۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یہ اچھا ہی ہوا، ورنہ ابو مالک میری طرف سے شبہات میں مبتلا ہو جاتا۔ اسی لیے اتنی اچھی ہندی بول لیتے ہو؟ سنا ہے جنوبی ہندوستان میں تو ہندی جاننے والے تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں، یہ بس شمالی علاقوں کی بھاشا بن کے رہ گئی ہے۔ جواب میں نے خاموشی اختیار کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ابو مالک نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا بیلچہ ایک طرف زمین پر رکھ دیا اور اپنے لبادے سے ہاتھ جھاڑتا ہوا اونٹوں سے گزرتا ایک جھونپڑی کی طرف ہو لیا۔ تم 22 برس سے یہاں ہو اور اونٹوں کی نگہبانی کر رہے ہو؟ میں نے اپنی حیرت کو بے حد نرم الفاظ کے سہارے سے ظاہر کیا، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اتنی مدت گزارنے کے بعد محض اونٹوں کی پھیلائی ہوئی غراضت صاف کرنے پر مامور نظر آ رہا تھا۔ شیخ حکم دے تو میں شب و روز کھجور کے کسی درخت کی چوٹی پر بسیرا بھی کر سکتا ہوں۔ یہ باتیں تم کو بہت جلد معلوم ہو جائیں گی۔ مجھے کیا کام کرنا ہوگا؟ تمہارا حافظہ کمزور معلوم ہوتا ہے، کیا تمہیں شیخ کے الفاظ یاد نہیں رہے؟ اس نے پہلی بار مجھے سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، وہ یاد ہے، میرا مطلب تھا تم مجھے کس کام پر لگاؤ گے؟ سب سے پہلے مجھے تم کو مسلمان بنانا ہے۔ وہ نیم تاریک جھوپڑی میں داخل ہوتے ہوئے بولا، مسلمان؟ لباس اتارو گے تو پتہ چل جائے گا۔
وہ ٹین کے ایک صندوق میں کچھ تلاش کرتے ہوئے بولا۔ وہ پلٹا تو اس کے ہاتھ میں چند اوزار دیکھ کر یک بیک اس کا مفہوم مجھ پر واضح ہو چکا ہے۔ میں جلدی سے بولا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اس مرحلے سے ایک عرصہ پہلے ہی گزر چکا ہوں۔ مگر تم تو ہندو ہو، بعض اوقات طبی ضروریات مجبور کر دیتی ہیں۔ چلو اچھا ہوا۔ اس نے مڑ کر اپنے اوزار صندوق میں واپس ڈال دیے، پھر کچی زمین پر بچھی چٹائی پر بیٹھ گیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ اب تم بھول جاؤ کہ تمہارا نام ودیا ساگر تھا، آج سے تم یوسف حسین الاداوی ہو۔ کیا اسلامی نام رکھنا ضروری ہے؟ آئندہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ شیخ کی ملازمت کا پہلا اصول یہ ہے کہ جو کہا جائے اسے ایک دفعہ میں پوری طرح سمجھنے اور سننے کی عادت ڈال لو۔ یہ نام ذرا مشکل ہے، اگر حرج نہ ہو تو مجھے صفدر علی بنا دو۔ وہ چند لمحوں تک سوچتا رہا۔ کوئی حرج نہیں، پر اس نام میں کیا خاص بات ہے؟ یہ میرے گہرے دوست کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اس نام پر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آج تم آرام کرو، کل سے تم اس چھپر کے نیچے صفائی کا خیال رکھو گے، ساتھ ہی تمہیں اونٹنیوں کے دودھ دھونے کا طریقہ بھی بتا دوں گا۔ 2-4 روز بعد یہ کام تمہیں کرنا ہوگا۔ یعنی میں اونٹوں کی غلاظت سمیٹوں گا؟ میں نے مشکل زبان استعمال نہیں کی۔ اگر تمہارے حافظے کا یہی عالم رہا تو تمہارا علاج کرنا پڑے گا۔ میں خود کو سنبھال لوں گا، بس چند روز میں بے چوچرا تعمیل کی عادت پڑ جائے گی مجھے۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر لکڑیوں کے چولہے پر اپنے لیے قہوہ تیار کرنے لگا۔ مجھے سگریٹ مل سکے گی؟ باہر دکان پر ملتی ہے، مگر فی الحال تو میں قلاش ہوں۔ پہلی تنخواہ ملنے تک میری گزر اوقات کیسے ہوگی؟ تم کتنی تنخواہ پر ملازم رکھے گئے ہو؟ 10,000۔ وہ چند لمحوں تک زیر لب کچھ بڑبڑاتا رہا، ساتھ ہی اپنی انگلیوں پر گنتا بھی جا رہا تھا۔ اپنا حساب مکمل کرنے کے بعد وہ بولا، تمہیں کھانا فراہم کیا جائے گا، اس کے اخراجات میں نہ کر کے تمہیں تقریباً 3,000 ریال ملیں گے۔ چاہو تو مجھ سے 200-400 ریال ادھار لے لو، 500 ریال دے دو۔ اس نے اپنے جبے کی اندرونی جیب سے سعودی نوٹوں کی گڈی نکالی اور گن کر 498 ریال میرے حوالے کر دیے، ساتھ ہی ٹین کے صندوق سے انگریزی سگریٹ کے 2 پیکٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیے، اور یوں 500 کی رقم پوری ہو گئی۔ یہاں سعودی کرنسی چلتی ہے؟ میں نے نوٹ گننے کے بعد سگریٹ سلگاتے ہوئے اس سے سوال کر ڈالا۔ یہ آزاد علاقہ ہے، کچھ عرصہ پہلے تک یہاں ہندوستانی کرنسی رائج تھی، مگر پچھلے 15 سالوں سے سعودی کرنسی رائج ہے، کیونکہ یہاں سے سعودی علاقہ بہت قریب ہے۔ تم 22 سال سے اسی نخلستان میں مقیم ہو؟ اس نے قہوے کی ایک پیالی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ 17 سال میں اس علاقے کی مختلف ریاستوں میں نوکری کرتا رہا۔ 5 سال پہلے میں نے شیخ کی ملازمت اختیار کی اور اس کے ہمراہ الشیوخ آ گیا۔ بس جب سے ہی یہاں ہوں۔ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ اسے گفتگو پر آمادہ پا کر میں نے اگلا سوال کیا۔ اصل نام؟ میں 5 سال پہلے ہی بھول چکا ہوں۔ ان علاقوں میں ہر شخص کو پہلی اولاد نرینہ کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ شیخ نے مجھے ابو مالک بنا دیا، اور اب کبھی کبھی میں محسوس کرنے لگتا ہوں کہ میں واقعی مالک نامی کسی بیٹے کا باپ ہوں۔ تمہارے بیوی بچے؟ میں ان بکھیڑوں سے ہمیشہ آزاد رہوں، مگر یہ یاد رکھنا کہ یہ باتیں تمہارے سینے میں ہی دفن رہنی چاہیے۔ اگر تم شیخ کے آدمیوں کے رازوں کی حفاظت نہ کر سکے تو کسی روز ناگہانی کوئی پاگل اونٹ تمہاری کھوپڑی چبا ڈالے گا۔ اس کے الفاظ سن کر میرے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ بالکل واضح دھمکی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ میری ذرا سی بے احتیاطی مجھے کسی جان لیوا مصنوعی حادثے سے دوچار کر سکتی تھی۔ قہوہ ختم کر کے ابو مالک جھوپڑی سے باہر نکل گئی۔ میں خالی الذہنی کے عالم میں جھوپڑے کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ ابو مالک اونٹوں کے درمیان کہیں روپوش ہو چکا تھا۔ اس شخص نے وہ جھلستی ہوئی دوپہر باہر ہی گزاری۔ مجھے سخت حیرت تھی کہ وہ کس خمیر کا بنا ہوا ہے جو یوں گدھے کی طرح بے سوچے سمجھے کام میں لگا رہتا ہے۔ اس مویشی خانے میں اگر باقاعدگی سے محض 2 وقت بھی صفائی کر دی جاتی تو بہت کافی رہتی۔ اس قدر دھوپ اور گرمی میں مسلسل ایسے غیر ضروری کام میں مصروف رہنا میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر قبل ابو مالک واپس آ گیا۔ اس کا سیاہ چہرہ اور لباس پسینوں میں نہایا ہوا تھا۔ ارے تم یہی موجود ہو؟ پھر کہاں جاتا؟ باہر نکلو، ذرا دیکھو کہ صحرا کے سینے پر کیسی حسین اور سرسبز بستی آباد ہے۔ تو کیا مجھے گھومنے پھرنے کی مکمل آزادی ہے؟ یہ قید خانہ نہیں ہے بھائی،
کام کے وقت کام کرو، پھر تم آزاد ہو۔ ذرا بستی کا مختصر سا بازار بھی دیکھ لو، یہاں تمہیں کوئی خدمتگار نہیں ملے گا، اپنا ہر کام تمہیں خود سر انجام دینا ہوگا۔ باہر نکلو تو عورتوں کی حرمت کا خیال رکھنا، ان پر بری نظر ڈال کر تم زندہ نہیں رہ سکو گے۔ ایک بات بتا سکو گے؟ عورت کے نام پر شاید تمہیں اپنی ہمسفر یاد آ گئی، یہی بات ہے نا؟ شیخ نے مجھے اس سے ملنے سے منع کر دیا تھا، وہ یہیں ہے یا کسی طرف روانہ کر دی گئی ہے؟ بڑی طرح دار عورت ہے وہ۔ ابو مالک کسی خیال کے زیر اثر مسکراتے ہوئے بولا، اسے 2 آدمیوں کی حفاظت میں بندرگاہ کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے، جہاں سے اسے مسقط پہنچا دیا جائے گا۔ وہ تم سے ایک بار ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی، جب اسے پتہ چلا کہ میں ہندی جانتا ہوں تو اس نے تم سے ملاقات کرانے کے عوض مجھے اپنے جسم تک کی پیشکش کر ڈالی تھی۔ اس کے یہ الفاظ سن کر مجھے ذہنی صدمہ ہوا۔ ابتدا میں حد درجے پارسائی کا دعویٰ کرنے والی چند ہی دنوں میں کیسی پستی میں جا گری تھی۔ بہرحال یہ اچھا ہوا کہ اب وہ الشیوخ میں نہیں رہی تھی، ورنہ اس کے باعث کسی مرحلے پر میں خود سری پر آمادہ ہو سکتا تھا۔ ابو مالک نے خیمے میں لالٹین روشن کرنے کے بعد کھانے کے لیے چلنے کو کہا اور میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ احاطے میں مٹی کا ایک بڑا سا کمرہ طعام گاہ کا کام دیتا تھا۔ وہاں دریوں پر 6-7 عرب پہلے سے دسترخوان پر موجود تھے۔ ابو مالک نے بتایا کہ وہ سب شیخ کے ملازم ہیں اور ناشتے کھانے کے لیے مجھے ان کے ہمراہ وہیں آنا پڑے گا۔ موٹی تندوری روٹیوں، چاول، بغیر مرچوں کے سالن پر مشتمل کھانا میری توقعات سے کہیں بہتر تھا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، جس کے بعد دودھ کا ایک بڑا گلاس دیا گیا۔ اس میں عجیب سی بو موجود تھی، رنگ بھی قدرے زردی مائل تھا، جیسے دودھ میں کچا انڈا ملایا ہے۔ مگر ابو مالک نے بتایا کہ وہ مویشی خانے کی اونٹنیوں کا دودھ ہے، جو صحرا میں زندہ اور صحت مند رہنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ وہ رات میں نے ابو مالک کی جھونپڑی میں بڑے سکون سے سو کر گزاری۔ اس قدر خطرناک حالات سے دوچار ہونے کے باوجود مجھے گہری نیند آئی۔ اگلی صبح میں ابو مالک کے ہمراہ ناشتے کے لیے پہنچا تو میرے ذہن میں چند پیچیدہ سوالات جنم لے چکے تھے، جن کا جواب پانا بظاہر ناممکنات میں سے نظر آتا تھا۔ ابو خالد کون تھا؟ بستی کے لوگوں کے مقابلے میں اس کا رنگ اور خد و خال مختلف تھے، مگر اس کے باوجود وہ وہاں معزز حیثیت کا مالک تھا۔ یہ بات کسی طرح میرے ذہن میں نہیں سما رہی تھی۔ سیدھے سادے لوگوں کی اس صحرائی بستی میں ابو خالد نے اپنی ذات کے گرد ایک پراسرار اور دہشت ناک خول منڈا ہوا تھا۔ آخر اس سوانگ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس نے مجھے خطیر معاوضے پر ملازمت کی پیشکش کیوں کی تھی؟ ناشتے کے بعد ابو مالک مجھے مویشی خانے میں لے آیا۔ وہاں کئی قطاروں میں کم و بیش 70-80 اونٹ موجود تھے۔ ابو مالک مجھے تفصیل سے ان کے بارے میں بتانے لگا۔ جب وہ بول رہا تھا تو اس کے لہجے سے ایسی محبت جھلک رہی تھی جیسے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور اولادوں کا ذکر کر رہا ہو۔ وہاں بھانت بھانت کے اونٹ جمع تھے، 2 کوہان اور بڑے بڑے بالوں والے سرخ ایرانی اونٹوں سے لے کر گندمی رنگت کے قد آور مقامی اونٹوں تک 10-12 اقسام اس نے بیان کر ڈالیں۔ ان میں سے بعض سواری کے لیے مخصوص تھے، جو وقت ضرورت شیخ کے آدمی وہاں سے لے جاتے تھے۔ کچھ اونٹنیاں دودھ نکالنے کے علاوہ کسی اور مصرف میں نہ آتی تھیں۔ افزائش نسل کے لیے بھی کچھ جانور مخصوص تھے جن کی خوراک وغیرہ پر کافی توجہ دی جاتی تھی۔ ہفتے میں ایک بار اس پورے گلے کو نخلستان کے نوا میں چراگاہ لے جایا جاتا تھا۔ 2 کوہان والی ایرانی نسل کی اونٹنی کے قریب جا کر ابو مالک ٹھہر گیا اور پیار سے اس کی گردن سہلانے لگا۔ اونٹنی نے اپنی تھوتنی اس کے سینے سے لگا دی۔ وہ اداسی کے عالم میں جگالی کر رہی تھی۔ اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو روا تھے اور قریب ہی اس کا بچہ زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا نام سائقہ ہے۔ چند روز قبل یہ چراگاہ پر اپنے دونوں بچوں سمیت غول سے بچھڑ گئی تھی۔ اسی روز صحرا میں آندھی آئی اور ہولناک ریت کا طوفان۔ یہ اسی روز کا ذکر ہے جب تم الشیوخ پہنچے۔ پھر رات کے اندھیرے میں سائقہ واپس پہنچی تو اس کے ساتھ صرف ایک ہی بچہ تھا۔ دوسرا بچہ شاید طوفان کے باعث کسی اور طرف نکل گیا یا ریت کے کسی تودے میں دب گیا۔ یہ اسی روز سے بہت سوگوار ہے، ذرا اس کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ مجھے ہمت نہ ہوئی کہ سائقہ سے اپنی پرانی شناسائی کا اعتراف کروں۔ میں پہچان چکا تھا کہ اسی اونٹنی کی پشت پر میں نے پاروتی کے ہمراہ صحرا کا وسیع حصہ عبور کیا تھا اور اس کا ایک بچہ میرے ہی سامنے گردن کی ہڈی ٹوٹنے کے باعث مر گیا تھا۔ اگر صحرا کے وسط میں سائقہ رحمت بن کر نہ آتی تو شاید میں پاروتی سمیت اس صحرا میں سسک کر مر گیا ہوتا۔ وہاں موجود تقریباً سارے ہی مویشی ابو مالک سے حد درجہ مانوس تھے اور اس کے اشاروں کو بخوبی سمجھتے تھے۔ اس تعارفی تقریب کے خاتمے پر ابو مالک نے مجھے بیلچہ تھما دیا
اور میں اپنے مقدر کو کوستا غلاظت کی صفائی میں مصروف ہو گیا۔ ابو مالک وہاں سے چلا گیا۔